ایک سوال ہے بڑا اہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. آپ کا ایک لقب ہے کاتب وحی، آپ کو ان کاتبین وحی میں شمار کیا جاتا ہے. ایک اعتراض ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو اس کے بعد تو وحی کا ایسا سلسلہ تھا ہی نہیں، یا اس کے بعد کوئی ایسی آیتیں اتری نہیں ہیں، تو پھر ان کو کاتبین وحی کیسے کہا جاتا ہے؟ اس اعتراض کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایک اور اضافہ کر دوں گا سوال کے اندر، پھر انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے وحی لکھی تو کون سی آیت لکھی، ذرا یہ بھی بتا دیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب مستند معتبر جو مراجع ہیں، یعنی جو علماء ہیں اور کتب ہیں، ان میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتبین وحی کے اندر شامل ہیں، صحیح. تو لہٰذا یہ بات ہمیں کفایت کرتی ہے. ٹھیک. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اس طرح دیگر جو ائمہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصریحات کی ہوئی. ان سے قبل پہلے کافی پہلے سے اس بات کی تصریحات موجود ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کو لکھنے والوں میں سے ایک تھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل تو اس بات کو دیکھا جائے گا کہ کیا مصادر میں جس طرح دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں مذکور ہے کہ یہ وحی کو لکھنے والے تھے، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ تو بالکل لکھا ہوا ہے. ٹھیک. 40 کے قریب کاتبین وحی جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور بے شمار مصادر کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہے، اور اس حوالے سے اہل سنت کا ایک تفصیلی فتویٰ بھی موجود ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ آپ کے ایمان لانے کے بعد کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور خلاف حقیقت ہے. صحیح. کیونکہ آپ کے ایمان لانے کے بارے میں 2 طرح کے قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ فتح مکہ کے دن ایمان لے کر آئے، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے ہی ایمان لا چکے تھے، لیکن جیسے دیگر بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جنہوں نے خوف کی بنیاد پر اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، تو اسی طرح انہوں نے بھی اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اور پھر فتح مکہ کے دن انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا. اور ایک قول یہ ہے کہ آپ فتح مکہ کے دن ہی ایمان لے کر آئے تھے. اچھا، فتح مکہ کے دن بھی ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد تقریباً 2.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور 2.5 سال کے عرصے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں. حجۃ الوداع کا موقع آیا، اس میں مشہور آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم، یہ والی آیت مبارکہ نازل ہوئی. پھر اس کے بعد واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آیت مبارکہ محققین کے مطابق سب سے آخر کے اندر نازل ہوئی ہے. تو آیتوں کا، صورتوں کا جو نزول ہے وہ آخر تک جاری رہا. کچھ عرصہ قبل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے قبل یہ سلسلہ، اس میں بھی جبریل امین علیہ السلام آتے رہے، اللہ پاک کی طرف سے پیغامات لاتے رہے ہیں. تو یہ کہنا ہی خلاف باطل بات ہے کہ اس 2.5 سال کے عرصے کے اندر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، یعنی گویا کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، قرآن 2.5 سال پہلے مکمل ہو چکا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری سے پہلے پہلے تک نازل ہوتا ہی رہا ہے. پھر تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کون سی آیت لکھی. تو پھر ہم یہ سوال الزامی طور پر کرتے ہیں کہ جتنے بھی کاتبین وحی کے نام ہیں، جن میں خلفائے راشدین میں سے بھی بعض شامل ہیں، تو پھر دکھایا جائے کہ ان میں سے کس نے کون سی آیت لکھی ہے. صحیح. تو ایسا نہیں مذکور کہ لکھنے والے بہت سارے تھے، تو ہر ایک کے بارے میں کتب کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ اس نے یہ والی آیت لکھی اور اس نے یہ والی آیت لکھی، ایسا نہیں. بلکہ لکھنے والے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو بھی بلاتے کہ وہ آئیں اور آ کے جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اس کو لکھیں. تو اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی، بلکہ اصل یہ ہے کہ جب کتب کے اندر، معتبر کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت ہو چکی، اور خود صحیح مسلم شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باقاعدہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے،
اور حاضر ہو کر آپ نے 3 گزارشات کی تھیں، ان میں سے ایک گزارش یہی تھی کہ آپ یہ جو معاویہ ہیں میرے بیٹے، ان کو اپنا کاتب رکھ لیں، ان کو واہ، لکھنا آتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تینوں گزارش کو قبول فرمایا اور اس گزارش کو بھی قبول فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ نزول کے وقت وحی کو لکھنا، یہ تو ہے، وہ خاص وحی کو لکھا جاتا تھا اور قرآن کے ایک آگے بھی ہے کہ یعنی جیسے ایک جگہ لکھا ہوا ہے، پھر وہ دوسری جگہ جو لکھا، اس کے کاتبین الگ ہوتے تھے کیا؟ دیکھیں عام طور پر تو یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی، آپ فوراً کسی نہ کسی کو بلوا کر اسے لکھوا دیتے تھے۔ تو یوں مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس مختلف انداز میں لکھا ہوا یہ موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر ایک سے دوسرے نقل کیا ہو، اس طرح یہ کتابوں میں مجھے یاد نہیں ہے کہ لکھا ہوا ہو۔ ہاں یہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جنگ یمامہ ہوئی اور اس میں کثیر حفاظ صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے، تو اس وقت قرآن مجید فرقان حمید جو مختلف صحابہ کے پاس لکھا ہوا تھا اسے ایک جگہ جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے لیے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا، ٹھیک، اور ان کے تحت جو ہے وہ پوری ایک ٹیم تھی جن کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک جگہ پر جمع کرتے تھے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو علماء اہل سنت سے رابطہ ہی رکھنا چاہیے، اور انہی کی تعلیمات اور ان کے رسائل کو تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایسا لٹریچر، رسائل، اور مدنی چینل کی اسکرین پر بھی ان کی شانیں بیان ہوتی ہیں، ہفتہ وار اجتماعات میں بھی الحمدللہ جب ان کی یہ تاریخ آتی ہے تو وہ ان کی سیرت بیان ہوئی، تو یہ ہمارا ایک صاف ستھرا اور کلیئر عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی، ٹھیک ہے، ان میں مراتب، مقام، شان، افضلیت وہ ہر ایک کی دوسرے کے برابر ہو یہ نہیں، بلکہ یہ شانیں اور افضلیت یہ بھی ڈیٹیل تفصیل سے بیان کر دیا، لیکن جس نے بھی شرف صحابیت پایا ہے تو یہ جنتی ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمومی فضائل صحابہ کے بیان کیے ان میں بھی آتے ہیں، اور پھر کئی صحابہ جن کے لیے خصوصیات بھی بیان کی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے کہ جن کے لیے الگ سے دعائیں بھی فرمائی، جن کے الگ سے فضائل بھی گویا کہ یہ بیان ہوئے۔ چلیں یہ ذکر ہوا ہے تو یہاں ایک یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ان کی شان میں کوئی روایت ہے ہی نہیں، ان کی شان میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ اگر تسلیم کر بھی لیا جائے اس بات کو تو شرف صحابیت کافی ہے۔ واہ، جب ان کا صحابی ہونا ثابت ہو گیا تو جو صحابہ کے لیے فضائل ہیں وہ ظاہر ہے ان کو بھی حاصل ہوں گے، اور بکثرت صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کے نام ہمیں معلوم ہیں، جن کے نسب ہمیں معلوم ہے، لیکن ان کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آئی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو صحابیت کی جو فضیلت ہے، جو شرف ہے، وہ حاصل نہ ہوا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہا کہ ان کی فضیلت کے اندر کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں ہے، تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے علماء اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں حسن درجے کی کئی حدیثیں موجود ہیں، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں شامل ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھنے والے جو افراد ہیں خوش نصیب کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سواری کی، یعنی آپ علیہ السلام گھوڑے پر تشریف فرما ہیں، اونٹ پہ تشریف فرما ہیں، یا اس دور میں جو دراز گوش خچر استعمال ہوتا تھا تو اس میں آپ تشریف فرما ہیں، تو پیچھے کسی نہ کسی کو آپ علیہ السلام نے شرف بخشا کہ وہ بیٹھے ہیں۔ تو جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس طرح تقریباً کوئی 38 سے 39 کے قریب واہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام علماء نے جمع کیے ہیں مختلف احادیث کی روشنی میں، اور حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو مکمل ایک رسالہ جو ہے خاص اس موضوع پر آپ نے تحریر فرمایا کہ من اردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واہ، کہ کون کون ایسا ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کی ہے۔ حافظ محمد بن یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، انہوں نے سبل الہدیٰ والرشاد میں ایک نظم نقل کی ہے، قصیدہ نقل کیا ہے کہ جن میں ان صحابہ کا ذکر ہے
کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے. تو ایسے کئی صحابہ ہیں، ان میں سے ایک ہستی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں سند حسن کے ساتھ یہ روایت نقل کی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. واہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے معاویہ، تمہارے جسم کا کون سا حصہ مجھ سے ٹچ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میرا پیٹ ٹچ ہو رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، اس کو یعنی معاویہ کو علم اور حلم سے بھر دے، علم کمال، اور سبحان. حلم سے بھر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، رکاوٹ کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں ہاں. اور یہاں کوئی رکاوٹ کی صورت ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے دعا بھی قبول فرمائی. ایک تو فضیلت حاصل ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر دعا کر، یعنی یہ ایک جدا گانا فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن وہ ہستیاں کہ جن کا نام لے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سبحان کی اللہ، ہوں، سبحان ان میں سے ایک ہستی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور پھر دعا قبول ہوئی. واہ. آپ مجتہدین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، جس کی گواہی جو ہے وہ خود سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دی، اور بخاری شریف کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. اور حلم تو ایسا تھا کہ آپ کے بارے میں خود صحابہ کرام علیہم رضوان یہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے ان سے بڑھ کر بردبار حلم والا بندہ نہیں دیکھا، درگزر کرنے والا بندہ نہیں دیکھا. اتنا زیادہ اللہ پاک نے آپ کو یہ حلم عطا فرمایا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی. اسی طرح مسند احمد میں اور اس امام احمد بن حنبل نے اپنی دوسری کتاب فضائل الصحابہ میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ، ان کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما اور ان کو عذاب سے محفوظ فرما. واہ، دعا ہے. کیا بات. جامع ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ حسن درجے کی حدیث ہے، خود امام ترمذی نے اس کو حسن فرمایا. اور ویسے بھی جو شرف صحابیت والے ہیں ان کے لیے کہا ہے کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی. قرآن پاک میں بھی اس کلا وعد اللہ الحسنى حسنہ. ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. یہ جن کے لیے حسنہ مقرر ہو گئی، یعنی جنت مقرر ہو گئی، ان کو اس جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا، اور یہ اس کی بھنک بھی نہیں سنیں گے، اللہ. آہٹ بھی نہیں سنیں گے اس کی. اور فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. صحابہ جتنے بھی ہیں سب سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اسی لیے ہم سبحان اللہ. ہر صحابی کے لیے تحقیقی نعرہ لگاتے ہیں کہ وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی اور یہ جنتی باقاعدہ ہے. قرآن کی آیت سے ثابت جی، ہے. قرآن کی آیت سے، ماشاء اللہ. احادیث طیبہ سے، اقوال ائمہ سے یہ معید ہے، مدلل ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی ہے. ماشاء اللہ، بہت پیاری گفتگو ہو رہی ہے، اور اوورال صحابہ کرام علیہ مردوان کی دائرے دلوں میں محبت بھی اور بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت میں اضافہ فرمائے، اور ہم اپنے سینوں میں، دلوں میں یہ محبت بڑھتی ہوئی پائیں. اللہ ہماری نسلوں کو بھی یہ عطا فرمائے، اس پر استقامت بھی دے.